جیسے آپ جانتے ہیں میرا نام عمران محمود ہے اور میں بیسکلی 25ویں کامن سے بلانگ کرتا ہوں اور تقریباً 23 سال میری نوکری ہو چکی ہوئی ہے یہاں فیصل آباد میری پوسٹنگ ہونے سے پہلے میں ٹریفک پولیس پنجاب کو ہیڈ کر رہا تھا اور اس سے پہلے جو تھا میں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں تھا اور اس سے پہلے میں RPO بہاولپور تھا اس سے پہلے بطور SSP میں SSP MT SSP ایڈمن اسپیشل برانچ اور بلوچستان وغیرہ اور اسلام آباد میں نوکری کر چکا ہوں. فیصل آباد کیونکہ پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے, تیسرا بڑا شہر اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے, تو اس کے ڈائنامکس اور چیلنجز بھی اسی حساب سے ہیں. بہت زیادہ ڈائنامک ڈسٹرکٹ ہے, کرائم بھی اسی حساب سے ہے, چیلنجز بھی اسی حساب سے ہیں. تو آبویسلی یہاں پہ جو ہے وہ کام کرنا, کام کی رفتار, کام کی جو ہے کوانٹٹی, وہ ساری کی ساری چیزیں باقی ڈسٹرکٹ کی نسبت زیادہ ہیں, ایشوز بھی زیادہ ہیں اور اسی حساب سے جو ہے نا اس کو ڈیل بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ پورے کا پورا فیصل آباد ریجن جو ہے اس میں کرائم بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ سے گزارش کی کہ فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور کے بعد, تو یہاں پہ انڈسٹری بھی بہت زیادہ ہے, لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے, اسی حساب سے کرائم بھی زیادہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں, اور کرائم جو ہے پاپولیشن کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہے, اربنائزیشن کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہے, اپرچونیٹیز آف امپلائمنٹ کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہے, اور ایجوکیشن اور انفارمیشن کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کو رکھنا چاہیے کہ آبویسلی فیصل آباد شہر میں کرائم زیادہ ہوگا. ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے اور ہم کو اس کو اسی حساب سے ہی جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. ہاں, ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ تو ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ بڑی سادہ سی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ ہر طرح کا کرائم جو ہے وہ آن ریکارڈ آ سکے. ایک نارمل شکایت جو بڑے عرصے سے عوام کو تھی کہ ان کا پرچہ درج نہیں ہوتا, ہماری اس وقت جو ہے اور IG صاحب کی ہدایت کی روشنی میں جو سب سے پہلی جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پرچہ درج کرانے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ تھانے جائیں اور ان کا پرچہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کسی بندے کا خدا نخواستہ پرچہ درج نہیں ہوتا تو وہ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ انسیڈنٹ کبھی ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ آن ریکارڈ نہیں آئے گا. جب وہ آن ریکارڈ نہیں آئے گا تو کوئی بندہ ان کرمنلز کے پیچھے نہیں جائے گا. جب کوئی ان کے پیچھے نہیں جائے گا تو دے ول سمپلی گو اسکاٹ فری, اور وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے وہ جرم سرزد کریں گے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ امپریشن بھی ملے گا کہ کرائم بڑھ رہا ہے. نمبر 1. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, کرائم بڑھنے کی پرسیپشن جو آتی ہے وہ اس چیز سے لوگ لیتے ہیں کہ کتنے پرچے درج ہوئے ہیں. اگر میں اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے پرچے جو ہے وہ ہر حال میں درج ہونے چاہیے, ایک دفعہ تو تعداد بڑھے گی, بڑھنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. لوگوں کی پرسیپشن میں اور ایکچوئل کرائم میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, وہ میچ کرنے چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کیونکہ اس چیز کے پیچھے ایک ہسٹوریکل ایشو چل رہا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہر سال کا کرائم کا موازنہ پچھلے سال سے کیا جاتا تھا. تو اس کرائم کو آرٹیفیشلی دبانے کے لیے پرچے نہ درج کرنے کا رواج کچھ سالوں میں پیدا ہو گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آبادی کہیں سے کہیں چلی گئی, شہر کہیں سے کہیں چلا گیا, ٹھیک ہے, انڈسٹری کہیں سے کہیں چلی گئی, ملک کے معاشی حالات کہیں سے کہیں چلے گئے, لیکن کرائم اپنی جگہ پہ اسٹیٹک کا اسٹیٹک ہی رہ گیا. یہ چیز پاسبل نہیں ہے. انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے, تو جب کچھ انسان, چند انسان کہیں پہ بھی مل کر بیٹھیں گے تو وہاں پہ تو کرائم ہوگا ہی ہوگا. جتنا بڑا شہر ہوگا اتنا بڑا کرائم ہوگا, اتنے زیادہ چیلنجز ہوں گے. ہمیں اس وجہ سے سب سے پہلے تو ٹرو پکچر آف کرائم کی جو ہے نا وہ لینی ہے. جتنا بھی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہے, اس کے بعد اس کو ڈیل کرنا ہے, اس کو ڈیل کرنے کے طریقہ کار کیا ہے. ہماری پالیسی جو ہے IG صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ہارڈ کور اور بیسنگ پولیسنگ کی طرف ہے. ہم نے اپنے ریکارڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے. جب ہم اپنے ریکارڈ کو کمپلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی کرمنلز کی. جب تک ہم اپنے کرمنل کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہم اس کرائم کے خلاف لڑ نہیں سکتے. تو ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ ریکارڈ کی کمپلیشن ہے. دوسری میری ایک سادہ سی پالیسی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈیٹیکشن از دا بیسٹ فارم آف پریونشن. ہم نے جس مقدمے کو حل کر لیا, جو ملزم پکڑ لیا, وہ سب سے بہترین پریونشن ہے. اگر ہم نے اپنے مقدمے کی تفتیش صحیح طریقے سے کی ہے تو نہ تو وہ جلد اس کی ضمانت ہوگی, نہ وہ جلد باہر آئے گا, وہ کچھ عرصہ سلاخوں کے پیچھے گزارے گا اور جیل میں گزارے گا.
تو جتنی ہماری تفتیش بہتر ہوگی اور جتنے لوگوں کو پکڑ کے ہم جیل میں بھجوائیں گے اتنا ہی باہر جو ہے وہ سکون آتا چلا جائے گا اور وہ پریونشن ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ کرائم جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ باقی معاملہ رہ گیا ترکھانی کا، تو وہ بندہ جو ہے وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے حوالات میں بند ہے۔ وہ چاہے سب انسپیکٹر تھا، ڈسمس تھا، اور اس نے جو حرکت کی اس کو انجام تک پہنچا دیا گا، وہ گرفتار ہو چکا ہوا اور جیل میں ہے۔ یہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ڈیٹیکشن از دا بیسٹ فارم آف پریونشن۔ ہم نے اس کو پکڑ کے جو تھا اس کے ساتھ انصاف کر دیا، اب عدالت اس کے ساتھ انصاف کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، منشیات کا تعلق ہے، تو یہ منشیات ہو گیا، جوا ہو گیا، یہ بیسیکلی آرگنائزڈ کرائم کا بنتا ہے، اور منشیات فروشی ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ ہے، اور انفارچونیٹلی یہ بہت ڈیپ سرایت کر چکا ہوا ہے، اور ہماری ینگر جنریشن کو جو ہے نا یہ پرابلم کا سلسلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئی جی صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ہمارا فوکس اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جس انسیڈنٹ کا آپ نے ذکر کیا، اسی فوکس کو اور اسی چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا، اس کا حل ہو گیا۔ آئندہ بھی آپ کو جو ہے نا اسی طریقے کا پتہ چلے گا، اور ہمارا فوکس یہ ٹریڈیشنل قسم کی منشیات تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ آئس، میتھ، کرسٹل اور وہ تمام نشے جو کہ آج کل کے ماڈرن نشے ہیں اور جن کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جا سکے۔ اس کے بارے میں شاید والدین کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے جو ہے وہ کیا کرتے پھریں، بیکاز یہ نئے نشے ہیں جن کا ابھی لوگوں کو علم نہیں ہے۔ تو آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو اس چیز کی ایجوکیشن بھی دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اور جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے اس کو فوری طور پہ پولیس کے اس میں لے کر آئیں، نالج میں لے کر آئیں، تاکہ ہم اس کی سورس تک پہنچ سکیں، اس کی جڑ تک پہنچ سکیں، اور اس کو ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں ایک بڑی اچھی انٹرونشن پولیس میں ہوئی تھی، جو پولیس خدمت مراکز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ اس میں 14-15 سروسز جو تھیں وہ ایک ہی چھت تلے اکٹھی کر دی گئی تھی، اور لوگوں کو بڑے اچھے ماحول میں، ایئر کنڈیشن ماحول میں جاتے تھے، بغیر سفارش کے ان کے جو ایشوز تھے وہ وہاں پہ حل ہوتے تھے۔ اب یہ جو ٹیننٹس کے رجسٹریشن ہے، کرایہ داروں کی جو رجسٹریشن کروائی جانی ہے، یہ بھی اب خدمت مرکز میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو تھانے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے نالج میں کوئی چیز آتی ہے کہ کوئی ایسا کرایہ دار ہے جس کا رجسٹریشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے پھر ہم پینل ایکشن جو ہے وہ لیتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کا کلندرہ بناتے ہیں، اس کی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہم نے فوکس میں لے کر آئے ہیں، اور جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے، اور ہمارے مسلسل فوکس میں، اور ہر مہینے ہم اس کے اوپر اپنی جو ہے لوگ کارگزاری جو ہے اس کو چیک بھی کرتے ہیں۔ اس میں گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ خرچے کا ایشو تو تھانے دار کا ہے ہی نہیں، اس کو کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی مد میں جو ہے پیسے دیے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پی ایف ایس اے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہمارا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، لیکن انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ ایک ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے کہ جب تفتیشی وہاں پہ جائے تو چاہے چھٹی کا دن ہو تو تب بھی وہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ سیمپل جو ہے وہ کلیکشن جو ہے اب وہ راؤنڈ دا کلاک ہر وقت چل رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ فیسیلیٹیشن بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ شکایت اب بہت حد تک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی کاہلی اور سستی کی نشاندہی ہوگی، اور میرا اس کے اوپر بڑا سخت جو ہے نا وہ ہے کہ کوئی بھی سیمپل لیٹ ہوگا تو اس کے لیے ذمہ دار جو ہے وہ تفتیشی ہوگا، کیونکہ کسی بھی صورت میں ہم اپنی تفتیش کو اور جو ہے چالان کو کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کریں گے اس کی سستی کی وجہ سے۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے کہ ہماری جو آج کل کی آئی ٹی کی انٹرونشنز ہیں، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ایس ایچ او کی بنتی ہے کہ وہ اپنے سٹاف کو جو ہے وہ کنٹرول کرے۔ 18 20 ایس ایچ او شپس کی ہوئی ہیں ان ایس ایچ او صاحبان نے، اور اگر وہ اپنے 6-8 تفتیشیوں کو اور ایک محرر کو 2 نائب محرروں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو کیا فائدہ ان 16 18 ایس ایچ او شپس کرنے کا۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ہولڈ دیم ریسپانسبل۔ اگر اس طرح کی کوئی شکایت آتی ہے تو ایس ایچ او اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا سدباب کرے۔ اسی طریقے سے اگر چالان جو ہے وہ لیٹ ہوتا ہے اس کا ایس ایچ او ذمہ دار ہے، اگر روڈ سرٹیفکیٹ لیٹ ہوتا ہے اس کا ایس ایچ او ذمہ دار ہے۔ یہ اس کا کام ہے اور اس نے ہر صورت میں کرنا ہے۔ تفتیش کی سپرویژن اس کا کام ہے،
یہ ہارڈ کور کام ہے، یہ ہارڈ کور پولیسنگ ہے جو انہوں نے کرنی ہے، اور اگر وہ نہیں کر پاتے اور ان چیزوں کا سدباب نہیں ہوتا تو وہ ایس ایچ او لگنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو جلد ہی آپ کو فیصل آباد میں ایک بلڈ باتھ بھی انیشلی نظر آئے گا، جب تک کہ ان کے معاملات جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ اگزامپل سیٹ کرنی پڑیں گی، تب جا کے معاملات جو ہیں یہ سیٹل ہوں گے۔ فیصل آباد کی پولیس کو میں صرف اتنا ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے کام کو ایمانداری سے اور فرض شناسی سے کریں، اور اپنے جو آپ کا کام ہے اس کو ایمان کا حصہ سمجھ کر کریں۔ آپ کا کام جو ہے وہ انتہائی مقدس کام ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کا سدباب کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ کام کرنے سے ہم رب کے حضور بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کام کو نہ کیا تو ہمیں اس کے لیے جواب دہ جو ہے وہ بھی ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ایمانداری سے اپنا کام کریں اور آپ لگن سے اپنا کام کریں گے تو ہم عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔